بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج میں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا، بہت ہی پیاری اور بہت ہی میننگ فل سٹوری ہے، تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں، سنیے ذرا توجہ سے۔ ایک خاتون ہوائی اڈے کے اوپر جہاز کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، تو ہوا کیا کہ کچھ جہاز تھوڑا سا لیٹ تھا، تو وقت جو ہے وہ نہیں صحیح، وہ جلدی نہیں کٹ پا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر دکان سے جا کر وقت گزاری کے لیے اس نے ایک کتاب اور کھانے کے لیے بسکٹ کا ایک ڈبہ خریدا۔ واپسی انتظار گاہ میں جا کر کتاب پڑھنا شروع کی، جہاں پہ مسافر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے وہ پھر بیٹھ گئی، اور ظاہر ہے وہ جہاز لیٹ تھا، تو اس وجہ سے اس نے بک بھی خریدی، تو وہ بک پڑھنا اس نے شروع کر دیا کہ اس طرح ٹائم بھی گزر جائے گا اور چلیں وہ کچھ اپنے آپ کو مصروف بھی کر لے گی۔ تو اس نے ایک کتاب خریدی اور بسکٹ کا ایک ڈبہ خریدا، تو واپسی پر انتظار گاہ میں وہ جیسے ہی وہ آ کے بیٹھی تو اس نے کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ اس عورت کے ساتھ ایک دوسری کرسی پر ایک اور مسافر بھی بیٹھا تھا، جو کہ کتاب کا ہی مطالعہ بھی کر رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان میں لگی میز پر رکھے بسکٹ کے ڈبے سے جب اچھا، جو بسکٹ کا ڈبہ تھا وہ بالکل میز کے بیچ میں پڑا ہوا تھا، تو وہ دونوں ایک سائیڈ کے اوپر ایک دوسری سائیڈ پہ میز پہ بیٹھا ہوا تھا، اور یہ دوسری سائیڈ کے اوپر۔ تو ان دونوں کے درمیان میں لگی میز پر رکھے بسکٹ کے ڈبے سے جب خاتون نے بسکٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ اس کے ساتھ بیٹھے مسافر نے بھی اسی ڈبے سے ایک بسکٹ اٹھا لیا۔ خاتون کا غصے کے مارے برا حال ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں جا رہا تھا، ورنہ تو وہ اس کے منہ پر اس بے ذوقی اور بے ادبی کے لیے تھپڑ تک مارنے کو سوچ رہی تھی۔ اس کی حیرت اس وقت دو چند ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ ڈبے سے ایک بسکٹ اٹھاتی، وہ مسافر بھی ایک بسکٹ اٹھاتا۔ غصے سے بے حال وہ اپنی جھنجھلاہٹ پر بمشکل قابو پا رہی تھی جب ڈبے میں آخری بسکٹ بچا، تو اس کے دل میں یہ بات جاننے کی شدید حسرت تھی کہ اب یہ بدتمیز اور بد اخلاق شخص کیا کرے گا۔ کیا وہ اب بھی اس آخری بسکٹ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، یا یہ آخری بسکٹ اس کے لیے چھوڑے گا؟ اس کی حیرت اس وقت دو چند ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ جیسے وہ ڈبے سے ایک بسکٹ اٹھاتی، وہ مسافر بھی اٹھا لیتا تھا۔ تو اینڈ کے اوپر جس بات کو وہ ویٹ کر رہی تھی کہ آخری جو بسکٹ بچا ہے، کہ یہ اتنا ہی ذلیل قسم کا انسان ہے کہ وہ آخری بھی اٹھا لیتا ہے یا چھوڑتا ہے یا کیا کرتا ہے۔ اچھا، ہوا یوں کہ اس کی پھر حیرت جو ہے وہ اپنے عروج پر جا پہنچی جب مسافر نے اس آخری بسکٹ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھا خود اٹھا لیا اور آدھا اس کے لیے چھوڑ دیا۔ اچھا، خاتون کے لیے اس سے بڑھ کر اہانت کی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ آدھے بسکٹ کو وہیں ڈبے میں چھوڑ کر کتاب کو بند کرتے ہوئے اٹھ کر غصے سے پاؤں پٹکتی امیگریشن سے ہوتی ہوئی جہاز کی طرف چل پڑی۔ جہاز میں کرسی پر بیٹھ کر اپنے دستی تھیلے میں سے اینک نکالنے کے لیے کھولا تو یہ دیکھ کر حیرت سے اس کی جان ہی نکل گئی جب اس کا خریدا ہوا بسکٹ کا ڈبہ تو جوں کا توں تھیلے میں بند رکھا ہوا تھا۔ ندامت اور شرمندگی سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اسے اب پتہ چل رہا تھا کہ وہ ہوائی اڈے کے اوپر بسکٹ اس شخص کے ڈبے سے نکال کر کھاتی رہی۔ اب دیر سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ دیر سے یہ محسوس کر رہی تھی اب وہ کہ وہ شخص کس قدر ایک مہذب اور رحم دل انسان تھا، جس نے کسی شکوے اور ہچکچاہٹ کے بغیر اپنے ڈبے سے اسے بسکٹ کھانے کو دیے۔ وہ جس قدر اس موضوع پر سوچتی، اس قدر شرمندگی
اور خجالت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس شرمندگی اور خجالت کا اب مداوع کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے پاس تو اتنا وقت نہ تھا کہ جا کر اس آدمی کو ڈھونڈے، اس سے مدد کرے، اپنی بے ذوقی اور بے ادبی کی معافی مانگے یا اس کی اعلیٰ قدری کا شکریہ ادا کرے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں بھی رائے قائم کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے، یہ سوچ لیں، کسی کے بارے میں بھی رائے قائم کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ کی رائے جو آپ قائم کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو یا نہ ہو۔